اگر آپ صحیح بات کرو تو آگے سے کیا کرنا؟ شرمندہ. یہ ایسے بات کرتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدتمیزی کی ہے. یہ بڑا مزے کا طریقہ ہے. بات آپ صحیح کر رہے ہو لیکن دوسرا اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ بدتمیزی. اور پھر آپ بھی کہتے ہیں میں بدتمیز نہیں ہونا چاہتا اس لیے میں کچھ نہیں کہتا. It works. It's really good. It's really good. ایک تو ادھر ویسٹ میں ہے, وہاں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بیٹا باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے hey Frank, how's it going? Hey buddy. اس طرح باپ سے بات کرتے ہیں. یہاں پر اتنی عزت کے حق بات بھی نہیں کر سکتے, صحیح بات بھی نہیں کر سکتے, تمیز کے نام پہ. اور یہ ہے شرمندہ کرنا. پھر اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے تنقید کی کہ آپ یہ کیا پوجا کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے اور ان کے بڑے اور ان کے بڑے یہ سب کرتے تھے. وجدنا آباءنا لہا عابدین. یہ ہم تو آرام سے پڑھ جاتے ہیں لیکن جس طرح انہوں نے کہا ہوگا پیار سے نہیں کہا ہوگا. یہاں بچہ تلاوت کرتا ہے وجدنا آباءنا لہا عابدین, اس طرح نہیں کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے. اوے مجھے کوشچن کرے گا تو, تمہارے آباء و اجداد, تمہارا دادا, اس کا دادا, وہ سارے غلط ہیں. یہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ شرمندہ کرنا ہوتا ہے. تو شرم نہیں آئی ایسی بات کرتے ہوئے؟ تو یہ ہیلا استعمال کیا جاتا ہے ناجائز طریقے سے بات کو جیتنے کے لیے. اور یہ آخری ہے مخالف کی بات کا غلط حوالہ دینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے قریش کو متعارف کرایا اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. تو کچھ نے کہا یہ تو عیسائیوں کی طرح ہی ہیں, وہ بھی عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں, یہ مسلمان بھی عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ تو استعمال کیا ہے, کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا ہے؟ نہیں. لیکن ان کی بات کا ایک لفظ لے کے اچھا یہ تو ان کو انڈورس کر رہے ہیں, یہ تو وہی بات کر رہے ہیں, وہ نکال کے انہوں نے پوری کیمپین شروع کر دی. یعنی آپ کا مخالف یہ بھی کر سکتا ہے کہ آپ نے پورا جملہ کہا ہو, اس جملے میں سے کیا نکالے, وہ ایک پیس نکالے, باقی اپنا مرچ مسالہ اس پہ ڈال کے کہے دیکھو یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو یہ بات کر رہے ہیں. آپ کی بات کو پوری طرح مس ریپرزینٹ کرے, اور مس ریپرزینٹ کرنے کے بعد جو نیا اس نے آپ کی نسبت لگا کے جو نئی بات اس نے کی وہ واقعی غلط ہے, وہ واقعی غلط ہے. تو اب باقیوں کو لگے کہ آپ نے بہت ہی غلط بات کی ہے, اور اب آپ پھنس گئے یہ کہنے میں نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں نے اصل میں یہ بات کی تھی. اب اس چکر میں پھنس گئے, اس کو پتا ہے اس نے کس چکر میں آپ کو پھنسایا ہے. اگر میں بچوں کے حقوق کی بات کروں اور بعد میں کہے ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین سے نفرت کرنی چاہیے ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کا بالکل احترام نہیں ہونا چاہیے, ریئلی میں نے ایسے کہا نو, بٹ کسی نے اگر وہ بات نکالنی ہو اور اس کو ری پیکج کرنا ہو اور پھر کہنا ہو ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ سارے بچے اپنے والدین سے بغاوت کریں. دوسری طرف میں کہوں کہ تم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے, ان سے احترام سے بات کرنی ہے, ان سے محبت کرنی ہے, ان کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کی ابیوز ٹھیک ہے نا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی ابیوز کرتے رہیں ان کو کھلی چھٹی. میں نے یہ بات کی, ہاں آپ یہی بات کہہ رہے تھے, میری ٹرانسلیشن میں تو یہی بات ہے. اس کو ری پیکج کر کے کچھ اور بنا کے اب پیش کر دو, اور پھر لوگ اس کے خلاف نہیں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب ہم انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں نا. انفارمیشن ایج میں کیا مطلب ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پتہ کریں کس نے کیا بات کہی, آپ پتہ کر سکتے. ریکارڈنگ ہے, یوٹیوب پر ہے, ریسورسز پر ہے, پوڈ کاسٹ پر ہے, 3 گھنٹے کے لوگوں کی انٹرویوز ہیں, جو کچھ بھی ہے. ٹک ٹاک پہ کیا ہوتا ہے, اس میں سے 30 سیکنڈ نکالے, اس کی دھجیاں اڑائیں. کیا اس شخص نے بعد میں کوئی بات کی ہوگی جس سے وہ کانٹیکس میں آ جائے؟ ممکن ہے, لیکن وہ سب نکال کے آپ نے ایک پیس نکالا, اس کی بات کو مس ریپرزینٹ کیا. اب اس کے بعد ساری دنیا آئی کینٹ بلیو یہ کیا کرتے ہیں, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھو, ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو ہے جس میں دکھا رہے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں وہ کسی بندے کو مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پکڑا, اس کو زمین پہ گرایا, اس کو ہتھکڑیاں لگائیں, اس کے ساتھ بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں, اور وہ 10 سیکنڈ کی کلپ ہے. وہ 10 سیکنڈ کی کلپ دیکھ کے پوری پبلک پاگل ہو گئی کہ دیکھو کیا یہ پولیس والے کرتے ہیں,
بیچارے انسان کے ساتھ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی، یہ کیا وہ کیا، ہو سکتا ہے اس سے 20 سیکنڈ پہلے وہی بچہ وہی شخص بچوں کو مار رہا تھا، یا اپنی گاڑی مال کے اندر گھسا رہا تھا، یا کچھ کریزی چیز کر رہا تھا اور اس کو روکا نہیں جا سک رہا تھا، اور 3-4 لوگ لگے اس کو روکنے کے لیے، وہ سب مس کر دیا۔ آخر میں دکھایا کہ یہ جو ہے اس کو زمین پہ گرائے ہوئے تھے اور اس کو ابیوز کر رہے تھے۔ کیا کہانی پوری طرح بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ 10 سیکنڈ کی کلپ دیکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور پھر پوری دنیا پاگل ہو جاتی ہے، ہر جگہ وائرل ہو جاتی ہے وہ چیز، اور جو پوری بات سمجھے بغیر۔ اور یہ بہت مؤثر طریقہ ہے کسی کی حق بات کو باطل بنا دینا، بہت ہی مؤثر ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کیونکہ قرآن کا کوئی ٹکڑا نکال کے اس کو مس ریپرزینٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر اللہ کے کلام کو مس ریپرزینٹ کرنا آسان ہے تو ہم کس چیز کی، ہم کیا مار ہیں؟ ہماری تو کوئی خیر نہیں۔ پھر اگر اللہ کے کلام کو مس ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم میں سے کسی کی بات کو بھی مس ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں جو کمیونیکیشن میں آتی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا یہ باتیں سن کے کہ ہماری اپنی زندگی میں جو ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں اس میں یہ کتنی ساری ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں، یا کبھی کبھی سوچے بغیر ہم بھی کر دیتے ہیں، یا ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ اور جب انسان کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے، جائزہ ہو جائے، then we get more aware، اچھا یہ نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ اور بات اصل میں صرف دلائل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، ایویڈنس کی بنیاد پر ہونی چاہیے، پوری حق بات کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور ان چیزوں کا استعمال، ان میں سے کوئی بھی استعمال کرو، اس کا مطلب ہے آپ اصل میں ہار چکے ہو۔ اصل بات یہ ہے۔